بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین جس میں اخفا اور اظہار یہ ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 12 جو ہے وہ بہت زیادہ ہی لینتھی ہے، تو اسے ہم 4 پارٹ میں کور کریں گے۔ تو آج سبق نمبر 12 کا جو ہے وہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ تو جواب ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام اور نمبر 4 اقلاب۔ اب سبق نمبر 12 میں ہم صرف اظہار اور اخفا کے بارے میں پڑھیں گے۔ باقی جو 2 قاعدے ہیں ادغام اور اقلاب وہ انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 13 میں پڑھیں گے۔ یہ 2 جو قاعدے ہیں ان کو کور کرتے ہیں اس لیسن میں۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اظہار کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے نون ساکن کے اوپر جزم ہو تو اسے ہم نون ساکن کہتے ہیں، اور یا پھر تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار کا کیا مطلب ہے؟ اظہار کا مطلب ہے نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اور حروف حلقی کون کون سے ہیں یہ ہمیں یاد کرنے پڑیں گے، کیونکہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حروف آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا فوراً یہ حروف حلقی ہیں، ہم نے غنہ نہیں کرنا ان میں۔ تو آئیے یہ 6 حروف یاد کرتے ہیں۔ حروف حلقی، حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب اظہار کا تو ہمیں اچھے سے پتہ چل گیا، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ اور حروف حلقی کون سے ہیں؟ وہ 6 ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ہم اخفا کے بارے میں جانتے ہیں۔ اخفا کس کو کہتے ہیں اور اخفا کب کریں گے؟ نمبر 2 پر ہے اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ یہ بالکل ہی اپوزٹ ہے اظہار کا۔ اظہار کے اندر کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئیں گے تو غنہ نہیں کریں گے، اور اخفا میں یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ حروف اخفا ہم یاد کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ان دونوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا آئیں گے تو غنہ کرنا ہے، اور اگر اظہار حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار کرنا ہے۔ حروف حلقی آپ کو یاد کرنے ہیں اور حروف اخفا یاد کرنے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا
کہ یہاں غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو آئیے حروف اقفا یاد کرتے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، طاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ حروف اقفا آپ کو اچھے سے یاد کرنے ہیں، جبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اقفا کب ہوگا اور اظہار کب ہوگا، کب غنہ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں۔ آج آپ لوگ اچھی طریقے سے حروف حلقی اور حروف اقفا یاد کر لیجئے۔ جب ہمیں یہ اچھے سے یاد ہوں گے تو ہی اظہار اور اقفا ہم لیسن میں کر پائیں گے۔ تو اچھے سے یاد کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کی پریکٹس ہم لوگ نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔